کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ مبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج، تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بلا تاخیر بڑھتے ہیں۔ اب ہم آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میں ہند میں کرناٹک سے معاویہ بات کر رہی ہوں۔ میرے امی کا نام نور نظر ہے اور میرے نانی جان کا نام بی بی حاجرہ ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرے امی کو ہمیشہ سر درد رہتا ہے، اس کا روحانی علاج بتا دیجیے اور استخارہ بتا دیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، درد سر سے نجات بخشے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کرتے ہیں اور درد سر سے نجات کے لیے روحانی علاج بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میری چھوٹی بہن کا استخارہ کروانا ہے، نکاح کا وقت قریب آتا ہے اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا 2 مرتبہ ہوا۔ نام اس کا ترنم ہے، والدہ کا نام سما بھی ہے۔ برائے کرم استخارہ فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صالح رشتے عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی آپ کی ہمشیرہ کا بھی استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد جنید رضا تاری ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرے خالہ کا استخارہ کرانا تھا جس کا نام عقل منا بنت صبر نساء ہے۔ استخارہ یہ کرانا تھا کہ وہ کانوں سے سن نہیں سکتی، تو بہت علاج کرایا پر وہ ابھی تک سن نہیں سکتی۔ استخارہ بھی کر دیں اور اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام نور خان ہے، والدہ کا نام بی بی جان ہے۔ میرے کاروبار میں پرابلم ہے، کچھ 7 مہینے ہو گئے بند ہو گئے، تقریباً مسئلہ ہو چکا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، استخارہ کر کے مجھے بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کاروباری مسائل حل فرمائے، آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ نور خان بھائی، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ چلیں آپ کا بھی استخارہ کر کے ابھی روحانی علاج انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ سر میرا نام صفدر رضا ہے، میری امی کا نام امیر النساء ہے۔ جیسے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے جو گھر تھا، پہلے ہم لوگ 2 بھائی ایک ساتھ رہتے تھے، مگر یہ ہے کہ فیملی بڑی ہوئی ہے، جب سے تو گھر کا بنٹوارا کرنا پڑا ہے، اور جب سے گھر کا بنٹوارا ہوا ہے تب سے ہی جو ہے حضرت میری مشکلات کا جو دور آغاز ہوا ہے۔ سب سے پہلے 24 سال پرانی میری نوکری تھی، وہ چھوٹ گئی۔ نوکری کے بعد پھر جو ہے میں بیمار رہنے لگا، کبھی کوئی بیماری کبھی کوئی بیماری۔ نوکری اور بھی کرنے کی کوشش کری، اپنا کاروبار کرنے کی کوشش کری، اس میں بھی کامیابی کی شکل نہیں دکھی، مگر اس کے علاوہ گھر میں جو زیور وغیرہ تھا ہمارا، وہ بھی سب کہیں گم ہو گیا ہے، نہیں مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام ہی مسائل حل فرمائے۔ صفدر بھائی، کافی مسائل آپ نے بیان فرمائے۔ چلیں آپ کا بھی ہم استخارہ کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں۔ گھر کے زیورات آپ کے گم ہو گئے ہیں، کافی مسائل ہیں، بٹوارے کی بھی بات ہو چکی ہے گھر کے۔ اللہ خیر فرمائے، آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، آپس میں محبتیں عطا فرمائے۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، سب انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائے گا۔ ابھی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔
میرا نام وقاص نذیر ہے، کھانے وال سے ہوں میں۔ میری امی کا نام عشرت بی بی ہے، میرے والد صاحب کا نام نذیر احمد اعظم ہے۔ ہمارے گھر کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارا گھر مشترکہ ہے جو ہر دوسرے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور زمیندارہ کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے، اور کام کرنا چاہتے ہیں اور کام کی طرف دل اور دھیان نہیں جاتا۔ اور اتنی کوئی ایسا وظیفہ یا ایسا کوئی علم ہمیں بتایا جائے جس سے اللہ پاک ہمیں اپنا گھر بھی دے اور مجھے کوئی اچھی سی جاب یا کاروبار بھی ملے، اور مجھے کون سا کاروبار سوٹ اور اللہ کی طرف سے صحیح رہے گا، اس کے لیے قاری صاحب مجھے اچھا سا وظیفہ بتایا جائے۔ چلیں وظیفہ بھی بتاتے ہیں، کون سا بہتر رہے گا یہ تو آپ پہلے سوچ لیجئے، مختلف قسم کے آپ جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، پھر آپ اس حوالے سے استخارہ کروا لیجئے گا کہ یہ کام میں نے سوچے ہیں اور میں ان میں سے کون سا کام کروں، کون سا کام میرے لیے بہتر رہے گا، تو بعد میں آپ استخارے اس حوالے سے کروا لیجئے گا، باقی آپ کے مسائل حل ہو جائیں، گھر میں آپس میں محبت آپ کے قائم ہو، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور آپ نے جو مسئلہ بیان کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، کئی ہو سکتا ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوں، ہوتا ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے، ایک چھت نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت نصیب فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، شکر ادا کرتے رہیں، باقی اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ہم روحانی علاج بتاتے ہیں۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، ان کو بھی چلیں اس حوالے سے روحانی علاج معلوم ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب۔ آپ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا، اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے کالز کی، آپ کے استخارے بھی کیے جا رہے ہیں، کچھ روحانی علاج پہلے ہم معلوم کرتے ہیں۔ ہمارے وقاص نذیر بھائی کی کال تھی، کافی مسائل انہوں نے بیان کیے، کافی افسردہ سے لگ رہے تھے نا، محسوس ہو رہا تھا ان کی گفتگو سے، گھر کے مسائل بھی ہیں، حالانکہ مل کر رہتے ہیں تمام بھائی وغیرہ، اب لڑائی جھگڑوں کا بھی سلسلہ ہے، کوئی ایسا وظیفہ بھی ہو کہ اپنا ذاتی گھر ہو جائے ان کا انشاءاللہ، اور گھر میں محبتیں بھی قائم ہوں، امن و سکون کا گہوارہ بھی بنے۔ اس حوالے سے کوئی روحانی علاج انشاءاللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا بڑا پیارا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 30 پر آپ نے ایک بڑا پیارا عمل تحریر فرمایا ہے کہ اگر گھر میں بیماری، غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالی عز و جل بیماری، تنگ دستی اور ناداری یہ انشاءاللہ گھر سے دور ہو جائے گی، دور ہو جائیں گے، جیسا مسائل بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، مسائل بھی حل ہوں گے۔ 112 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ 112 مرتبہ پڑھنا ہے، 112 بار یا پڑھنا ہے، رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلام، یہ 4 اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین یا پڑھنے کا معمول بنائیں، ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، اور یہ رسالہ ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا چڑیا اور اندھا سانپ۔ یہ اس میں سے آپ کو وظیفہ بتایا گیا ہے، اگر ابھی یاد نہ ہو سکا ہو تو مکتبۃ المدینہ سے یہ رسالہ طلب فرما لیجیے، اس میں سے آپ پڑھیں، اللہ کی رحمت سے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اچھا، اپنا ذاتی گھر ہو جائے، جو کرائے کے مکانوں میں رہنے والے ہیں تو خواہش ہوتی ہے نا کہ ہمیں بھی اپنا ذاتی گھر نصیب ہو جائے۔ کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ اگر وہ مستقل مزاجی کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو ایسے اسباب بن جائیں؟ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا فرمانے والا ہے، تو ایسے اسباب پیدا ہو جائیں کہ اپنا ذاتی گھر نصیب ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے بڑا ایک پیارا وظیفہ ہے، یا سمیع، یا سمیع، یا سمیع، روزانہ 100 بار، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور 100 بار اس وظیفے کو جب پڑھیں تو اس دوران کسی سے گفتگو نہ کریں۔ اچھا، وظیفہ پڑھنے کے دوران ہاں، صحیح، کوئی آ گیا تو پھر اس سے گفتگو نہیں کرنی ہے، صحیح، وظیفے کو بالکل دل جمعی کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جس طرح حاضر ہے اور اخلاص کے ساتھ بالکل اس وظیفے کو اختیار کریں، اور پھر دعا کریں وظیفے کے بعد۔ تو اس وظیفے کی یہ برکت ہے کہ جو مانگے گا
وہ پائے سبحان اللہ. تو اپنے ذاتی گھر ہونے کی دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا یہ ارشاد فرمائے کہ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ کیا جا، اب مثال کے طور پر گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، اب چلیں خاموش رہنے سے ذکر الہی بہتر ہے، تو اس وقت یہ وظیفہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت تو دیکھیں بہتر تو یہی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نا درود پاک کی کثرت کریں. لیکن اس وظیفے کے لیے یہ جو وظیفہ ہے اس کے لیے نماز کی پابندی کا بھی اہتمام کریں، فرائض کی پابندی کریں، اور کسی بھی نماز کے بعد دل جمعی کے ساتھ ایک وقت مقرر کر لیں روزانہ، اور یہ وظیفہ کر کے دعا کریں، تاکہ یہ کہ حضور قلبی کے ساتھ دعا کریں، ہو سکے تو رو کر. سفر وغیرہ میں، حالت سفر میں ویسے بھی توجہ کبھی گاڑی سے باہر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کا دھکا لگ گیا، کبھی اس نے آواز دے دی، تو توجہ تقسیم ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے حالت سفر میں. تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد آپ ایک وقت مخصوص کر لیں، 100 مرتبہ یا سمیع پڑھیں، اس دوران کوئی بات چیت نہیں کرنی، ذہن نصیب قبلہ رو بیٹھے رہیں باوضو ہو کر، اور یہ وظیفہ پڑھیں، اور یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے جائز مقصد کے حصول کے لیے اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ کی رحمت سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا. اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کرائے کے مکانوں میں رہنے والے ہیں، رینٹ پہ جو رہتے ہیں، تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، پڑھیں، اللہ کی رحمت سے آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا انشاءاللہ. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. استخارے آپ نے فرما لیے ہوں گے. ہند سے مدنی منی کی قول تھی، ان کی والدہ کو درد سر کافی رہتا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے استخارے کا کہا تھا کہ کیا معاملات ہیں ان کے ساتھ، کیا اشارہ آ رہا ہے استخارے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ان کی والدہ کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اور ان کے لیے یہ کہ روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ سورۃ الناس 7 مرتبہ پڑھ کے ان کے سر پر دم کر دیں. اچھا، خود پڑھ کر دم کر لیں؟ کوئی اور پڑھ کے، کوئی اور دوسرا پڑھ کر ان کے دم کر، کوئی دوسرا پڑھ کے ان پہ دم کرے گا. پھر ان کی کیفیت کیا ہے، کتنا % آرام آ گیا ہے. اگر 100% آرام ہو گیا ہو تو ٹھیک ہے، پھر دوبارہ حاجت نہیں. اگر مثال کے طور پہ 60-70% آرام ہو گیا، تھوڑا سا باقی ہے، تو دوبارہ پڑھ کر دم کر دیں. صحیح. اب بھی اگر معمول سا بھی دوبارہ بھی 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہوگا، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھنی ہوگی. صحیح. اب بالآخر ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ. پھر بھی معمولی سا بھی درد ہو تو پڑھ کر دوبارہ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل ان کے جو درد سر ہے وہ دور ہو جائے گا. ساتھ ہی آئی سائٹ بھی ٹیسٹ کروا لیں. ہو سکتا ہے کہ آئی سائٹ پرابلم ہو گیا ہو، آنکھیں کمزور ہو گئی ہوں، اس وجہ سے بھی درد رہتا ہے، اور جب چشمہ لگ جاتا ہے تو درد درست ہو جاتا ہے. اس وظیفے کی خاصیت مدنی چینل کے ناظرین عرض کرتا چلوں، ایسا مبارک، ایسا مجرب عمل ہے. جب تیسری مرتبہ آپ یہ عمل کریں گے نا، کہ 2 دفعہ ہم نے 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کیا کسی کے سر میں، اگر صحیح نہیں ہوا تو پھر آپ نے تیسری مرتبہ عمل کیا، تو تیسری مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے جو ہے نا، چاہے آدھے سر کا درد ہو، پورے سر کا درد ہو، اللہ کی رحمت سے سر کا درد چلا جائے گا. ایسا مجرب جامع ترین یہ وظیفہ ہے، اور بہت آزمودہ یہ عمل ہے. 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کر دیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل درد سر سے نجات حاصل ہوگی. اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ہمشیرہ ہیں، نکاح کا وقت قریب آتا ہے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوا، تو اب ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں، ان کے کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ جی قدرتی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا، قدرتی طور پر رشتے میں کوئی بندش تو نہیں، کوئی ایسے عملیات بندش وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے. تاہم روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، یا یہ کر لیں یا ان کی ہمشیرہ کر لیں. ہمشیرہ کر لیں زیادہ بہتر ہے. وہ یہ کہ حاجت پوری ہونے کے لیے اور بخیر و عافیت نکاح وغیرہ کے معاملات طے پا جائیں، اس مقصد کے لیے ایک ہی مجلس میں، یعنی ایک ہی دفعہ میں سجدے کی سب یعنی 14 آیتیں پڑھ کر سجدے کریں. اللہ عز و جل ان کا مقصد پورا فرما دے گا. خواہ ایک آیت پڑھ کر اس کا سجدہ کرتی چلے جائیں، یا سب کو پڑھ کر آخر میں 14 سجدے کر لیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی مراد پوری ہو جائے گی. اللہ نے چاہا تو جلد ان کو خوشیاں نصیب ہوں گی، اور ان کو تو یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا. بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے. یہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ ہے، تلاوت کی فضیلت، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر وہ 14 آیات سجدہ بھی لکھی ہوئی ہیں کہ جو پڑھ کر یہ عمل کرنا ہے. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ طلب فرما سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. نور خان بھائی کی قول تھی. اچھا، اس سے پہلے جنید بھائی کی قول تھی. مسئلہ ان کا یہ تھا کہ ان کی خالہ کے ساتھ کانوں سے سن نہیں سکتے. چلیے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجیے کہ کانوں کے امراض سے ان کو شفا حاصل ہو جائے، بیماریاں دور ہو جائیں، قوت سماعت میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ ان کی رکاوٹیں دور ہوں. انشاءاللہ عز و جل ان کو روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں.
وہ یہ کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان پر دم کرنے کی ترکیب بنا لیں، اور انشاءاللہ عز و جل تا حصول مراد یہ عمل کرنے کی برکت سے ان کا یہ جو قوت سماعت میں کمزوری کا مسئلہ ہے انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائے گا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا، صفدر بھائی کی قول تھی، یہ کہہ رہے تھے کہ 2 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، کافی مسائل بھی ہیں ان کے گھر میں، زیورات بھی رکھے ہوئے تھے وہ بھی ان کے گم ہو چکے ہیں، تو اب ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں، کیا اشارہ آ رہا ہے ان کے ساتھ؟ جی پتہ ہے، بٹوارے کے بعد سے ان کے ساتھ آزمائش ہو گئی، نوکری بھی چلی گئی، بیمار بھی رہنے لگے۔ اس طرف ہی جاتا ہے کہ اگر تقسیم کاری کا ذہن کیا جائے یا وہ گھر میں تقسیم کی جائے کہ بٹوارے کا سلسلہ ہو تو ذہن جاتا ہے فلاں کی طرف کہ کسی نے مجھ پر بدلہ لینے کے لیے کوئی عملیات تو نہیں کرا دی، کوئی بندش تو نہیں کرا دی، تو ان کے ساتھ ایسا ہے کوئی سلسلہ؟ نظر بد اور آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں ان کے ساتھ، تو یہ اپنی نظر بھی اتروا لیں۔ جی نظر بھی اتار لیں، اپنی ترکیب بنا لیں۔ روحانی علاج مبلغ دعوت اسلامی نے ابتدا میں پیش کیا تھا، وہ گھر میں بیماری، ناداری، غربت نے بسیرا کر لیا ہو تو 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام 112 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی۔ راز زیور مل جائے ان کا دوبارہ، اس کے لیے جس جگہ پر انہوں نے یہ زیور رکھا تھا اس مقام پر ایک مرتبہ سورہ طارق کی تلاوت کر لیں، 30ویں پارے میں سورہ طارق ہے، اور ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے پڑھتے اس کو تلاشنے کی کوشش کریں، اللہ نے کرم کیا تو انشاءاللہ مل جائے گی۔ اچھا، یہ صرف وظیفہ زیورات کی گمشدگی کے لیے مخصوص ہے یا کوئی بھی چیز گم ہو جائے تو جب اس کو تلاش کیا جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھتے پڑھتے اس چیز کو بھی تلاش کر سکتے ہیں؟ یہ مطلب ایک جنرل ایک وظیفہ ہے، جو چیز بھی گم ہو جائے، کبھی پیسے گم ہو گئے، رقم گم ہو جاتی ہے، کبھی موبائل گم ہو جاتا ہے، کبھی چابی نہیں مل رہی ہوتی، چابی نہیں مل رہی، اس طرح سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے پڑھتے اس کو تلاشیں، انشاءاللہ عز و جل مل جائے گی۔ اچھا، اور جس جگہ پہ وہ چیز رکھی تھی وہاں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورۃ الطارق کی تلاوت کر لی جائے۔ بہت مجرب وظائف ہیں، مدنی چینل کے ناظرین صدق کے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ پڑھیں، اللہ کی رحمت سے آپ کی گمشدہ شے آپ کو مل جائے گی۔ چیز بھی تلاش کرتے رہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون یہ بھی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل گمشدہ شے مل جائے گی۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ میں پاکستان کے شہر منڈی باولدین کے گاؤں چاک نمبر 15 شمالی سے احمد علی وال سلطان احمد بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام نذیرہ بی بی ہے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھ سے سبق یاد نہیں ہوتا، مہربانی فرما کر کوئی روحانی علاج عطا فرما دے، جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ سبق یاد نہیں ہوتا، وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے اور آپ نے محنت بھی کرنا ہوگی۔ دیکھیں، وظیفہ پڑھتے رہیں اور سبق یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، محنت نہ کریں، پھر اسے کیسے فائدہ حاصل ہوگا؟ دعا بھی ساتھ ہوتی رہے، دوا کا بھی سلسلہ رہے، الحمدللہ عز و جل تو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، سبق یاد ہو جائے اس کا، اور ساتھ ساتھ آپ نے محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے۔ یاد نہیں ہوتا دوبارہ کرتے رہیں، دوبارہ کوشش کریں، ہمت نہ ہاریں، کوشش کرتے رہیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل وہ سبق آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام غلام فرید ہے جی، والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے جی۔ 3 سال سے کام نہیں مل رہا، پیسے دیے تھے باہر جانے کے لیے، یہ میرے لیے اچھا ہے یا کہ پاکستان میں کام کر لوں، وہ میرے لیے اچھا ہے؟ پلیز اس کا نا استخارہ کر کے بتا دیں۔ چلیں غلام فرید بھائی، آپ کبھی استخارہ کرتے ہیں کہ بیرون ملک جانا بہتر ہے یا پاکستان میں ہی کام کرنا بہتر ہے؟ آپ کا بھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ استخارہ کر کے آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، میرا نام سمیع الدین۔ فیس پہ کالے مچے ہیں اور آنکھ کے نیچے کالے مچے ہیں، اس کے لیے کچھ علاج بتائیں۔ چہرے پر کالے دانے نکل آئے ہیں، مسے نکل آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، اس سے حفاظت کا، شفا کا روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ ثقافت و صنعت تاریخ پیلی بھیت ہند سے آپ کی بارگاہ میں عرض یہ تھا، میرا بیٹا جس کی عمر تقریباً 4 سال ہے، عبد المصطفیٰ نام ہے، ان کی امی جان کا نام روبی ہے، استخارہ کر کے یہ ارشاد فرما دیں میں اس بیٹے کو حافظ و عالم بنانا چاہتا ہوں، دعا بھی فرما دیں۔
بیٹے کو حافظ و عالم بنانا چاہتے ہیں بالکل بنائیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے آپ کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں، آپ کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو بھی اس کی دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی، مرنے کے بعد قبر میں اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ بچوں کو حافظ بھی بنائیں، عالم بھی بنائیں۔ ہند سے چونکہ آپ نے قول کی، ہند میں کئی مقامات پر مدرسۃ المدینہ موجود ہیں اور جامعۃ المدینہ بھی ہیں، حافظ بھی بنائیے، عالم دین بھی بنائیے، جامعۃ المدینہ میں بھی ضرور داخلہ دلوائیے۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ بیٹے کا نام ہے احسن شاہد اور ان کی والدہ کا نام ہے یعنی میری وائف کا نام فرحانہ شاہد، وہ دبئی جانا چاہتا ہے، اس بارے میں استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اکثر بیمار رہتا ہے، یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا کچھ بندش وغیرہ یا کچھ ایسی کچھ برائے مہربانی اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں حسن شارق بھائی، ان کا دبئی جانا کیسا ہے اور یہ بیمار بھی رہتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بندش کے معاملات تو نہیں ہیں، چلیں استخارہ کر کے آپ کو بتائیں گے، استخارے میں اس چیز کا اشارہ آئے گا۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام یاسین ہے اور میری والدہ کا نام کبرا بی بی۔ میں میرپور کشمیر سے عرض کر رہا ہوں، یہ میں نے کافی دفعہ اپلائی کی ہے جی، کافی جگہوں پہ، یہ باہر بیرون ملک کے لیے، تو میرا کوئی کام نہیں بن سکا، ریفیوز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ کینیڈا کی ایمبیسی میں بھی کی ہے، برازیل کی ایمبیسی میں بھی کی ہے، تو ابھی میں نے یہ دبئی کے لیے بھی کی ہے، تو وہ بھی نہیں کام بن سکا۔ ابھی ہانگ کانگ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں، آپ بتائیں کہ استخارہ کر کے کہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، مہربانی۔ چلیں آپ کا بھی استخارہ کروا لیتے ہیں غلام یاسین بھائی کہ آپ کا ہانگ کانگ کے لیے جانا بہتر ہے یا نہیں، تھوڑا سا انتظار کیجیے انشاءاللہ عز و جل، استخارے کے بعد آپ کو ہم جواب بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ مولانا صاحب، میرا نام فیصل ہے اور میری والدہ کا نام سغرا بی بی۔ میرا کاروبار نہیں چلتا اور کوئی بھی کام کرتا ہوں گھاٹے کی طرف جاتا ہوں اور کوئی نہ کوئی ٹینشن ہی آئی رہتی ہے، آئے دن پریشانی رہتی ہے۔ برائے مہربانی اس کا کوئی وسیلہ بتا دیں اور حساب لگا کر بتا دیں۔ چلیں حساب تو ہم آپ کا استخارہ کریں گے فیصل بھائی، استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، آپ کی ٹینشنیں اللہ کرے دور ہو جائیں، پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں اور آپ کا کام بھی چلنا شروع ہو جائے، کام میں آپ کو فائدہ حاصل ہو، منافع آپ کو نصیب ہو۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک قول اور دے دیجیے گا، پھر انشاءاللہ استخاروں کے جوابات کی طرف ہم بڑھیں گے۔ میرا نام شفقت علی ہے، والدہ کا نام جنت بی بی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری جو ہے وہ زوجہ وہ چلی گئی ہے، اس دو بچے بھی لے گئی ہے اور میرے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتی۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپس میں محبت عطا فرمائے، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کرے بہت جلد آپ کے گھر والے واپس گھر آ جائیں اپنے، اور امید ہے انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آ جائیں گے۔ چلیں وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے، وہ وظیفہ مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے درمیان، آپ کی زوجہ کے درمیان محبتیں بھی قائم رہیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ بڑھتے ہیں، کچھ روحانی علاج کی قولز موصول ہوئی تھیں، ان کے جوابات کی جانب ہمارے احمد علی بھائی کی قول تھی، یہ کہہ رہے ہیں کہ سبق یاد نہیں ہوتا۔ جی جی، تو وظیفہ ارشاد فرمائے، سبق یاد ہو جایا کرے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 4 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ کند ذہن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول و آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، اور جو بات بھی سنے گا یاد رہے گی، ساری باتیں یاد ہو جائیں انشاءاللہ، ذہن بھی تیز ہو جائے گا، حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ یہ تو ہوا ذہن تیز کرنے کے حوالے سے۔ باقی میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سبق یاد کریں نا، تو سبق دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں ایک مرتبہ، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ دعا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ جو بھی کتب یا رسائل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے آپ پڑھیں گے نا، تو اس رسالے کے شروع میں ہی یہ دعا لکھی ہوئی ہے، کتاب پڑھنے کی دعا۔ تو یہ بزرگوں کے معاملات میں بھی شامل تھی، اور اس رسالے کے دیکھیں شروع میں بھی
یہ دعا لکھی ہوئی ہے کتاب پڑھنے کی دعا، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، یہ کتاب پڑھنے کی دعا لکھی ہوئی ہے۔ کوئی سا بھی رسالہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اس رسالے کے پہلے ہی صفحے پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ تو جب بھی آپ کو یہ دینی کتاب پڑھیں، اسلامی سبق پڑھیں، سبق یاد کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو سبق یاد رہے گا، اور جو کچھ پڑھیں گے نا وہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ تو ہو گیا سبق یاد ہونے کا روحانی علاج، امید ہے آپ نے تحریر فرما لیا ہوگا۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی ہند سے سمیع الدین بھائی، یہ کہہ رہے تھے کہ چہرے پر کالے دانے نکل آئیں، ہوتا ہے بعض اوقات چہرے پر دانے نکل آتے ہیں، پھوڑے پھنسیاں نکل آتے ہیں، مسے نکل آتے ہیں بعض اوقات، تو ایسا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ چہرے کے بڑا پیارا اور بہت آسان وظیفہ ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 252 فیضان اوراد میں سے تحریر فرمایا ہے کہ یا رقیبو، جی یا رقیبو یا رقیبو، جو کوئی پھوڑے پھنسی پر 3 بار پڑھ کر پھونک دے گا انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے تو بہت آسان ہے، کتنی مرتبہ یہ عمل کریں دن میں؟ مقصد ہر نماز کے بعد کر لیں تو بہتر ہے کہ نماز کی بھی عادت چہرے پر بنائیں۔ آپ نے فرمایا کہ چلیں یا رقیب وہ 3 مرتبہ پڑھ کر پھونک دیں، اب چہرے پر کیسے پھونکیں گے؟ ہاں کیسے دم پھونکنے کے لیے آسان یوں ہے کہ اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور پھر اپنے ہاتھوں پہ دم کر لیں اور چہرے پر ہاتھ پھیریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ چہرے کے لیے جسم کے بعض اوقات ہاتھ پر بعض اوقات نکل آتے ہیں، جہاں بھی جسم میں جہاں تک کہیں پر بھی نکل دم کر سکتے ہیں وہاں پہ دم کر لیں، اور نہیں تو اگر چہرے پر نکل آئے تو ہاتھوں پہ دم کر کے اس طرح چہرے پر پھیر لیں۔ یا رقیبو، مدنی چینل کے ناظرین، یا رقیبو، لیکن تلفظ اس کا سماعت فرما لیجئے، یا رقیبو، یا رو قوف، اس میں قوف ہے موٹا والا، قوف پھر یا پھر با، یا رقیبو قوف، یا رقیب 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ آپ کے چہرے کے دانے، دھبے، آپ کے مسے جو عموماً چہروں پر مسے وغیرہ نکل آتے ہیں، یہ پڑھ کر دم کیجئے اور ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیر لیں۔ وقتاً فوقتاً یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے چہرے کے دانے، داغ، دھبے اور یہ مسے وغیرہ جو نکل آتے ہیں یہ آپ کے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ اگر کبھی پھوڑے نکل آئیں، پھنسیاں نکل آئیں، داغ دھبے نکل آئیں تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر اس حوالے سے بھی کچھ مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، تو آپ بالکل تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے۔ ہر جمعرات کو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، اجتماع کے اختتام پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو آپ سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کر کے تعویذات عطاریہ کے بستوں سے یہ تعویذات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی شفقت علی بھائی، ہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی زوجہ گھر سے ناراض ہو کر چلی گئی ہیں نا، آپس میں کچھ ہو گئے ہوں گے معاملات، بچے بھی ساتھ لے کر چلی گئی ہیں، کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ آپس میں محبتیں بھی قائم ہو جائیں اور یہ واپس لوٹ آئیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 258 پر فیضان اوراد میں ہی ایک بڑا پیارا اور آسان عمل تحریر فرمایا ہے، یا مانیو یا معطی، ماشاءاللہ، یا مانیو یا معطی، 20 بار بیوی ناراض ہو تو شوہر، اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی سونے سے قبل بچھونے پر بیٹھ کر پڑھے، انشاءاللہ عز و جل صلح ہو جائے گی، صلح ہو جائے گی اور بخیر و عافیت وہ واپس بھی آ جائیں گے، کیونکہ جیسے آپ کے گھر والے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ 2 صفاتی نام ہیں، یا مانعو یا معطی، یہ 20 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے رات کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر۔ جب یہ وظیفہ پڑھیں تو اپنے پاؤں سمیٹ لینے، کوشش کیجئے باوضو یہ وظیفہ پڑھا جائے اور نمازوں کی پابندی، فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ اس وظیفے پر عمل ہو۔ پھر دوسرا، ہم اپنی ان باتوں پر بھی غور کر لیں کہ اختلافات کی وجہ کیا ہے، ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی رحمت سے گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا، گھر میں امن و سکون قائم ہوگا، لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ گھر میں درس فیضان سنت آپ جاری کریں، فیضان سنت مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل فرما لیجئے، طلب فرما لیجئے اور گھر میں روزانہ درس فیضان سنت دیں۔ گھر میں انشاءاللہ عز و جل مدنی ماحول قائم ہوگا، سنتیں عام ہوں گی، درس دینے کا بھی الحمدللہ عز و جل ثواب ملے گا، اور دیکھیں گے کہ گھر میں اس کی ایسی حیرت انگیز طور پر آپ برکتیں دیکھیں گے، فوائد دیکھیں گے کہ گھر میں درس فیضان سنت دینے کی، نیکی کی دعوت دینے کی انشاءاللہ عز و جل مدینہ 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 ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے۔ اچھا، استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز موصول ہوئی تھی،
بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ غلام فرید بھائی کی قول تھی 3 سال سے ان کا ایک تو کام نہیں بن پا رہا۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بیرون ملک جانا میرے لیے بہتر رہے گا یا پاکستان میں ہی میں کوئی ایسا کام تلاش کر لوں یا یہیں کوشش کروں، کیا میرے لیے بہتر ہے؟ جی بیرون ملک جانے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا بیرون ملک چلے جائیں۔ جی جی اچھا وہاں جانا فی الوقت ان کے لیے بہتر ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی احسن بھائی، ان کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ تھا کہ یہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، دبئی جانا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے بتایا کہ اب یہ بیمار بھی بہت زیادہ رہتے ہیں۔ جی جی تو ان کے ساتھ کوئی بندش وغیرہ ہے؟ ان کے ساتھ نظر بد کے ساتھ ساتھ بیماری کے معاملات کا اشارہ ہے اور بیرون ملک جانا فی الحال منع آ رہا ہے ان کے لیے۔ اچھا ان کی یہ نظر بد ختم ہو جائے، پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں ان کے لیے؟ اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کر دیں اپنے اوپر، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی، آرام صحیح۔ انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد غلام یاسین بھائی کی قول تھی، ان کا بھی اسی طرح کا مسئلہ تھا، کئی جگہ انہوں نے اپلائی کیا ہے نا بیرون ملک کے حوالے سے، کافی کوششیں بھی کر رہے ہیں لیکن ہر جگہ ناکام رہے۔ اب یہ ہانگ کانگ کے لیے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، منع کا اشارہ ہے، نہیں جائیں۔ جی فی الحال منع کا اشارہ آ رہا ہے۔ مدینے، اللہ مدینے چلے انشاءاللہ عز و جل، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، اللہ کرے مدینہ نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو مدینہ طیبہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، با ذوق با شوق حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا فیصل بھائی کی قول تھی، ان کا کام نہیں چلتا، ٹینشنیں بھی ان کی بڑھتی جا رہی ہیں اور پریشانیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، جس کام میں بیچارے ہاتھ ڈالتے ہیں وہ گھٹتا ہی گھٹتا چلا جاتا ہے، ترسلی کی طرف ہی آتے جا رہے ہیں۔ جی قدرتی آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں ان کے ساتھ، تو روحانی علاج ان کو میں عرض کر دیتا ہوں۔ ان کو چاہیے کہ یا ذا الجلال والاکرام یہ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر روزگار کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق حلال بقدر کفایت نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا ذا الجلال یا ذا الجلال والاکرام۔ اور اس وظیفے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جو کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے ان صفاتی ناموں کو پڑھیں نا، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوگی اور اس کی جائز دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ رزق میں برکت کا، حصول روزگار کا، خوشحالی کا یہ وظیفہ ہے، اور بہترین سب سے جو وظیفہ ہے وہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی، ساتھ ساتھ روحانی علاج پر بھی عمل ہوتا رہے۔ اولاً ہماری نمازوں کی پابندی کی عادت ہو، ساتھ ساتھ ان وظائف کو ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی بھی نصیب ہوگی، ٹینشنیں بھی ختم ہوں گی، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کی رحمت سے کام میں بھی برکت رہے گی۔ تو ان وظائف کو پڑھنے کا معمول بنائیے، اور یہ بات ضرور یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق ہی عمل کرنا ہے، جتنی تعداد بیان کی گئی اتنی تعداد کے مطابق ہی پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہاں پر ایک بات ضرور ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی کہ جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کیجیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، مسائل کے حل کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، اللہ کی رحمت سے دعائیں بھی قبول ہوں گی، برکتیں بھی حاصل ہوں گی، علم دین سیکھنے کا بھی موقع ملے گا۔ اولاً نیت اس میں رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے، ضمناً دنیاوی برکات حاصل ہوتی رہیں گی، دنیاوی مسائل حل ہوتے رہیں گے، پریشانیاں دور ہوتی رہیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ جن اسلامی بھائیوں کی قول سلسلے میں شامل نہیں کی گئی، مایوس نہ ہو، اچھی نیت کے ساتھ قول ریکارڈ کروائی ہوگی تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ضرور ثواب کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ جن کے اپنے گھر نہیں ہیں مولا، انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے قولز کی، اپنی پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ شب ولادت کے صدقے یا اللہ
ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے اپنے مسائل بیان کیے، یا اللہ سب پر اپنا رحم و کرم فرما، ہمارے تمام مریضوں کو صحت یابی عطا فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی،